قادیانی جتنے بھی ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے. کے دور میں ہمارے لیے اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کریں. یہ آنے والی ہوائیں جو ہے وہ ہمیں اچک کے لے جاتی ہیں کب؟ جبکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. لہذا اپنے آپ کو دین پہ شاعر اللہ پر جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے جاگزی رکھنا، اس کو دل و جان سے جو ہے وہ اپنانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ناگزیر ہے. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس موضوع کے اوپر آپ سے آگے بحث کی جائے گی. میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ عقائد آپ کے اور ہمارے جو ہے وہ یاد دلانا آیا تھا کہ ہمارے بنیادی طور پہ 3 عقائد ہیں، ایمانیات ثلاثہ جن کو کہا جاتا ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. عقیدہ رسالت کے بھی 3 جز ہیں، جس کے تیسرے جز کے اوپر خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اور اسی طرح سے آخرت کے بھی 3 جز ہیں کہ ہمیں پہلے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور پھر جو ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اچھوں کو اچھا بدلہ اور بروں کو برا بدلہ. انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے مزید بات کی جائے گی. بہت شکریہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. 6 سپتمبر ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح 7 سپتمبر بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. 6 سپتمبر ہمارے لیے کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ کہ اس میں جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی جو حفاظت ہے اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے. اور 7 ستمبر اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا، کون سے نظریے پہ بنا تھا؟ 2 قومی نظریے پہ بنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان 2 قومی نظریے پہ پاکستان بنا تھا. تو 7 ستمبر اس دن کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ جو پاکستان 2 قومی نظریے پہ بنا تھا، یہ ان نظریات کی حفاظت کے دن اس کی یاد میں تازہ کیا جاتا ہے. سر نے ابھی بہت مدلل آپ کے سامنے بات رکھی کہ 7 ستمبر کو پاکستانی آئین میں ایک چیز کا 2 چیزوں کو اضافہ کیا گیا. پہلی چیز کیا اضافہ کیا گیا کہ قادیانی جتنے بھی ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی کتاب کو قرآن مجید نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اور جو دوسری اہم چیز جس کا صدر ذوالفقار علی بھٹو نے جس پہ دستخط کیے تھے وہ یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا. آپ پر جو نبوت کا دروازہ تھا وہ مکمل طور پہ بند ہو گیا. اس کا ہی قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی بھی مردوں کے باپ نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اور کون ہیں؟ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں. دیکھو دین اسلام میں اگر کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے نا، وہ 4 چیزوں سے ثابت کیا جاتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے قرآن کریم. اگر قرآن کریم میں کسی چیز کا ذکر صراحتاً آ جائے تو بات ہی بالکل ختم، اس کے آگے تو کچھ دیکھا ہی نہیں جاتا. پھر دوسری چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے امت مسلمہ کا اجماع. چوتھی چیز ہمارے پاس آتی ہے قیاس. تو قرآن مجید میں ختم نبوت کو ثابت کر دیا کیا کہہ کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور حدیث شریف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انداز میں فرمایا کہ اس میں کسی شک کی کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں، یا اس میں کوئی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی. کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. سب سے پہلے میں اس ختم نبوت کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ختم نبوت اس میں 2 ورڈ ہیں. ایک ہے ختم. ختم کہتے ہیں کہ کسی چیز پر مہر لگا دینا، اس کو ختم کر دینا، بند کر دینا. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ یہ لفظ استعمال کیے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم. وہاں بھی اس کا معنی ہے کہ بند کر دینا، دلوں پہ مہر لگا دی. اب اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی. اور نبوت آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسانوں کا سلسلہ جاری کیا تو اس وقت سے اپنے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں کو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجا جاتا رہا. یہ سلسلہ
حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کا اختتام آپ علیہ السلام پہ کیا گیا. جیسے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب کی آیت ابھی جو سر اسامہ نے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہو سکتے، البتہ وہ خاتم النبیین ہیں. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں اس آیت کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح بیان فرمائی. اس سے زیادہ تاکید کیا ہوئی؟ تشریح کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی کہ میں انبیاء کا خاتم ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کسی بھی قسم کا، نہ ذلی نہ بروزی، نہ ایسی کوئی دعوے دار جو دعویٰ کرے تو اس دعوے کی اس حدیث مبارکہ سے صراحتاً نفی ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کہنے کو تو یہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر آپ علیہ السلام ہیں، جن کا وجود سب سے پہلے ہوا تھا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کے آخر میں جو نام ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کے مبارک نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے اول، یعنی کہ آپ علیہ السلام اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اول اور آخر آج ہی ہم نے متضاد الفاظ پڑھے تھے، تو اول اور آخر جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہ آپ علیہ السلام کی کرامت ہے کہ اول اور آخر دونوں جمع کر دیے. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق دو جہاں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. جیسا کہ کئی مرتبہ دہرایا گیا، پیارے آقا نے خود کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پیارے آقا نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام کے نظام کو، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو میرے بعد یہ تکمیل ہو چکی ہے، اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں، اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور پیارے آقا پر قرآن پاک کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو دراصل اللہ کا کلام ہی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پیارے آقا جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان پر اس کی تکمیل کر دی. تو لہذا اس بات پہ عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا، اللہ ایک ہے، پیارے آقا خاتم النبیین ہیں، آخرت پہ ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے.